نابالغ بچیوں اور بچیاں ان پہ روزہ واجب نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزے واجب نہیں۔ اگر بچے اور بچیاں فجر سے پہلے بالغ ہو جائیں، رات کو بالغ ہو جائیں فجر سے پہلے مثلا آدھی رات کے بعد وہ لوگ پیدا ہوئے تھے تو بچوں کے مثلا 15 سال مکمل ہو جاتے ہیں آدھی رات کو، تو اگلی صبح ان پہ روزہ واجب ہے۔ اسی طرح بچوں کے 9 سال مکمل ہو جائیں صبح سے پہلے، جو لوگ تاریخ لکھ کے رکھتے ہیں اور ٹائم انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس وقت شرعی اعتبار سے ان کے جو ہے بچیوں کے 9 سال اور بچوں کے 15 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ بچے 16ویں سال میں داخل ہو جاتے ہیں، بچیاں 10ویں سال میں داخل ہو جاتی ہیں، تو صبح ان پہ روزہ واجب ہے۔ اگر بچے فجر کے بعد بالغ ہو، مثلا صبح ہونے کے بعد پیدا ہو گئے تھے، وہ لوگ صبح ہونے کے بعد صبح صادق کے بعد پیدا ہوئے تھے، مثلا صبح صادق کے بعد 7 بجے 8 بجے 12 بجے بعد ظہر قبل ظہر، تو اس دن کا روزہ واجب نہیں ہے ان پہ۔ صبح بچے پیدا ہوئے، مثلا 15 سال آج صبح ہونے کے بعد ان کے پورے ہو جاتے ہیں، بچوں کے صبح ہونے کے بعد 90 سال پورے ہو جاتے ہیں، اس دن کا روزہ واجب نہیں ہے، اگلے دن سے ان پر روزہ واجب ہے۔ نابالغ بچے اور بچیاں اگر روزہ رکھ لیں تو ان کا روزہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا فقہا نے کہ ان کا روزہ صحیح ہے۔ اگر یہ روزہ رکھنا چاہیں نابالغ بچے، ان کا روزہ صحیح ہے، جس طرح ان کی دوسری عبادتیں بھی صحیح ہیں، ان کی نمازیں بھی صحیح ہیں، ممیز بچوں کی نمازیں صحیح ہے، ان کے روزے بھی صحیح ہیں، ان کی عبادتیں صحیح ہیں۔ تو جیسا کہ آیا ہے کہ فتاویٰ کی یصح الصوم من الصبی الممیز، فتویٰ یہ ہے حضرت آیت اللہ سیستانی کا کہ ممیز بچے کی جو ہے عبادتیں صحیح ہیں، روزہ بھی صحیح ہے، کغیرہ من العبادہ، اس طرح باقی عبادتیں صحیح ہیں۔ نابالغ بچے بچیاں اگر نیکی کریں کام کریں اس کا اجر ہے، اپنا ثواب ہے، صحیح ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مستحب ہے کہ ممیز بچوں کو، اچھے برے کی تمیز رکھنے والے بچوں کو روزہ رکھنے کی مشق کرائیں، یہ اہل بیت کی طرف سے 7 سال کی عمر میں تھوڑی سی سختی بھی کر لیں۔ ائمہ معصومین نے فرمایا روزہ رکھنے کی مشق کرا لیں، 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 4 گھنٹوں کے لیے روزہ رکھوا لیں، 12 بجے تک رکھوا لیں، 1 بجے تک رکھوا لیں، 2 بجے تک رکھوا لیں، مثلا جتنا ان میں دم ہو روزہ رکھوا لیں۔ پھر 7ویں سال میں ان پہ تھوڑی سی سختی بھی کریں، روزہ رکھیں، بار روزے تک کریں، تاکید کریں، تاکہ تھوڑی سی سختی بھی کریں۔ اور اس حکم میں بچے بچیاں دونوں یکساں ہیں، بچوں پر بھی سختی کریں، بچیوں پر بھی سختی کریں 7 سال کی عمر میں، کہ وہ روزہ رکھنے کی مشق کر لے۔ ضروری ہے یہ سختی کریں، تھوڑی سی مار پیٹ نہ ہو، سختی کریں تھوڑی سی ان کے لیے، ان کا جیب کم کر دیں، جیب خرچ کم کر دیں، کہ ان کا بھئی آپ روزہ نہیں رکھتے، آپ جو ہے یہ آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ ابھی آج کل موبائل کا دور ہے، تو بولے روزہ نہیں کا موبائل نہیں ہے، ہم موبائل اٹھا لیتے ہیں آپ سے، ہم آپ سے ٹی وی بند کر دیتے ہیں، کیبل ہم بند کر لیتے ہیں، مثلا کچھ اس طرح کی ان پہ سخت پریشر آ جائے تاکہ وہ احساس کریں۔ مثلا ان سے کہیں بھئی آپ مثلا 2 بجے آپ کھولیں، بے شک آپ 4 بجے آپ روزہ کھولیں، یہ چیز۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ بچوں پر روزے کے سلسلے میں سختی کرنا اس وقت مستحب ہے کہ بچہ 3 دن مسلسل روزہ رکھ سکتا، ان میں اتنی توانائی ہو کہ 3 دنوں تک روزے رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس وقت اگر کمزور ہے اس سے زیادہ کہ 3 دنوں تک مثلا روزہ رکھنے کی توانائی نہیں ہے، سختی کم کرے۔ اگر 3 دنوں تک روزہ رکھنے کی سخت ہے ان پہ سختی کرے کہ وہ روزے ادا کرے، ہی 3 دن روزے رکھیں وہ لوگ۔ یہ مستحب ہے، ہمارے لیے مستحب ہے، ماں باپ کے لیے مستحب ہے کہ بچوں پہ سختی کریں، روزے رکھوا لیں، جیسا کہ آقا امام جعفر صادق علیہ السلام
الصبی یؤخذ بالصیام اذا بلغ 9 سنین، جب بچہ 9 سال کا ہو جائے تو اسے پوچھ گچھ کرے روزے کے سلسلے میں، سختی کرے، روزہ کیوں نہیں رکھا، کس وجہ سے نہیں رکھا، تھوڑی سی سختی، تھوڑی دمکی، معمولی سی، مثلا تھوڑی سی ناراضگی دکھا دیں کہ بھئی ہم ناراض ہیں آپ سے، یہ چیز ہے۔ اذا بلغ 9 سنین، جب 9 سال کے ہو جائیں، علی قدر ما یطیق، 9 سال میں پورا روزہ نہیں، جتنا اس میں توانائی ہے روزہ رکھوانے، چند گھنٹوں کا روزہ مثلا عرض کیا کہ 12، 1، 2، 5، 6، 7 بجے تک، جہاں تک ان کے لیے ہے، مثلا زیادہ کمزور ہے وہ بولے 12 بجے آپ کھولیں، 11 بجے کھولیں، آپ مثلا سحری کھا لیں، اس کے بعد صبح 11-12 بجے بھی تک، مثلا جتنا ان میں توانائی ہو روزہ رکھنے کے صرف مواخذہ کریں کہ کیوں نہیں رکھا، جس طرح اسکول میں اساتذہ مواخذہ کرتے ہیں کہ ہوم ورک کدھر ہے، کیوں نہیں کرا، یاد کیوں نہیں کیا، میں اس طرح اتنی سی سختی ہونی چاہیے۔ اگر بچے نابالغ ہوں تو ان پر سے جو ہے تکالیف شرعیہ ثابت ہیں، مرفوع القلم ہے، سب سالے، لیکن بچپنے میں انہیں دینی واجبات کی تربیت لازمی ہے، ماں باپ کے اوپر ضروری ہے۔ اگر جو مرفوع القلم ہے، مرفوع قلم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ والدین کی ذمہ داری بھی ختم ہو جاتی ہے، نہ والدین کی ذمہ داری ہے انہیں نماز کی تربیتیں، روزے کی تربیتیں سکھا دیں، انہیں وضو مسئلہ یہ چیزیں، تاکہ وہ عادی ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد سخت نہ ان کے لیے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، مسجد میں آنا، دعائیں پڑھنا، قرآن، یہ سخت نہ ان کے لیے، اس لیے بچپنے میں ہی تربیت دینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لازم ہے ماں باپ کے اوپر۔ سحری اور افطاری میں بچوں کو بلا کر شامل کریں، بے شک وہ روزے رکھیں نہ رکھیں، افطاری پہ بلائیں، آجو افطار کرو، پتہ تو چلے کہ یہ افطاری ہے، پتہ تو چلے کہ سحری کھانی ہوتی ہے، سحری پہ بلائیں انہیں، افطاری پہ بلائیں، اس طرح بچوں میں شوق پیدا ہو جائے۔ نابالغ بچوں کے نام اعمال کھلے ہوتے ہیں، بند نہیں ہے، نابالغ بچوں کے بھی نام اعمال کھلے ہوتے ہیں کہ ان کے اچھے کام اور مستحب کاموں کا ثواب خود ان کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی اور ان کے اساتذہ کے لیے بھی، مربی کے لیے بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اجر پادان 3 بندوں کے لیے، جس نے تربیت دی ہے استاد، اسے بھی جس نے سکھایا، اسے مثلا قرآن سکھایا، اچھا اس نے قرآن تلاوت کی تو ماں باپ کے لیے بھی ثواب ہے، بچے کے لیے بھی ثواب ہے، استاد کے لیے، قاری کے لیے بھی ثواب ہے۔ اسی طرح آپ نے روزہ رکھوا لیا تو پھر آپ کو بھی ثواب ہے، اس کے نام اعمال میں بھی ثواب ہے، یہ چیزیں ان کے لیے بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر رمضان المبارک میں نابالغ بچہ مستحب روزہ رکھے اور دن کے دوران ہی بالغ ہو جائے، صبح مستحب روزہ رکھا، مثلا ظہر کے ٹائم شام یہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے، یہ بچی بالغ ہو جاتی ہے، تو اس دن کا روزہ پورا کرنا اس پر واجب نہیں ہے، جن کی جو ہے فجر کے بعد یہ بالغ ہوا، ان کا روزہ پورا کرنا واجب نہیں ہے، جو روزہ رکھا وہ مستحب ہے، پورا کرنا چاہے اس کی مرضی، نہ کرنا چاہے اس کی مرضی، جتنا روزہ رکھا اس کا ثواب ملے گا، جتنے گھنٹے اس نے روزہ رکھے ہیں ان پر واجب نہیں ہے۔ یہ آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام صبیاننا بالصلاۃ اذا كانوا بنی 5 سنین، ہم اپنے بچوں کو، ائمہ معصومین اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں جب وہ 5 سال کے ہوتے ہیں، ائمہ معصومین اپنے بچوں کو 5 سال کی عمر میں حکم دیتے ہیں، فَمُرُّوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي 7 سنین، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو تم نے نماز کا حکم دے کہ نماز پڑھوا لیں، اس طرح وضو کرے، اس طرح نماز پڑھیں، اپنے سامنے نماز پڑھا لیں، آہستہ آہستہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے اپنے ساتھ جان نماز پہ بٹھا دیں اسے، کہ 1-2 کچھ بچے ہم نے تو دیکھے ہیں کہ وہ 1 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، کبھی 2 رکعتیں پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، بس ان کی مرضی، اب عادت کرا لیں، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں سختی کریں، ائمہ معصومین نے عرب صادق نے فرمایا وَنَحْنُ نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّوْمِ، ہم اپنے بچوں کو جو ہے روزے کا حکم دے دیتے ہیں، اذا كانوا بنی 7 سنین، جب وہ 7 سال ہو جاتا روزہ رکھوا لیتے ہیں ہم لوگ ائمہ معصومین، بما اطاقوا، جتنی ان میں توانائی ہے اتنا روزہ رکھواتے ہیں، مثلا
5 گھنٹے 6 گھنٹے جتنے گھنٹوں کے لیے ان میں گنجائش ہے، ان میں سکت ہے، اتنے ہم رکھوا دیتے ہیں۔ من الصیام اليوم ان کان الى نصف النہار، کبھی پورے دن کا روزہ رکھواتے ہیں، کبھی ہم آدھے دن کا روزہ رکھواتے ہیں۔ یہ سب مہم ہے، ایسا نہیں کہ روزہ رکھوا لو بس پھر آگے آخر تک ضروری ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کہ شاید معاشرے میں جہالت کم ہو گئی ہے، پہلے جہالت بہت زیادہ تھی کہ بعض بچے مر گئے ہیں، ماں باپ نے روزہ کھولنے کی اجازت نہ دی انہیں، یہ بھی ہم نے اپنے کانوں میں سنا کہ بچی مر گئی ہے تو بابا کیا زکات ابھی ٹائم ہے، مثلا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ابھی جہالت انشاءاللہ کم ہو گئی ہے۔ تو بات ہے امام نے فرمایا آدھے دن کا روزہ رکھواتے ہیں، آدھے دن کا روزہ، ناشتہ بند کریں کھانا دے دیں، پھر انہیں بھائی آپ کا روزہ ہے، اس کے کان میں بات ڈالیں بھائی آپ کا روزہ ہے، آپ کا روزہ ہے، آپ کا روزہ ہے، آپ 2 بجے افطار کریں مثلا، اور اکثر من ذلك او اقل، یا اس سے کم، اس سے آدھے دن سے کم، آدھے دن سے زیادہ پورا دن۔ فاذا غلبهم العطش والغرض افطروا، جب ان پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہو جاتا ہے، ہم اپنے بچوں کے دکھا لو، جو بچے ناتوان ہو جائے ان کو کھلاؤ، ضروری نہیں ہے، تمرین ضروری ہے، پورا کروانا ضروری نہیں ہے، ان کے لیے مشق کرائیں حتی یتعود الصوم ویطیقوا، تاکہ وہ روزہ رکھنے کے عادی ہو جائیں اور ان میں توانائی پیدا ہو جائے۔ یہ مستحب ہے ہمارے لیے بھی۔ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا بَنِي 9 سِنِينَ بِالصَّوْمِ، ہم اپنے بچوں کو 7 سال میں روزہ رکھواتے ہیں، تم اپنے بچوں کو 9 سال میں روزہ رکھواؤ۔ جب بچے 9 سال کے ہو جائیں روزہ رکھوا دی، اسی ترتیب سے روزہ رکھوا لیں، مَسْتَطَاعُوا، جتنی ان میں استطاعت ہے بچوں میں۔ بعض بچے روزے پورے رکھ سکتے ہیں، بعض لوگ چند گھنٹے رکھ سکتے ہیں۔ اليوم من صیام فإذا غلبهم العطش افطروا، ان سے انہیں کہہ دو کہ جب بھوک پیاس لگے کھا لو اچھے سے۔ ماں باپ تھوڑا سا نگرانی کریں کہ یہ بچہ اگر بیتاب ہو رہا ہے وہی سے بھوک پیاس رونا شروع کیا اور کھلاؤ انہیں، لیکن یہ تربیت ضروری ہے اپنے بچوں کی، روزے کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، اسی طرح باقی چیزوں کے حوالے سے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں جو ہے شیعہ ہونے کے ناطے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ یورپ میں مثلا جہاں پہ تربیت گاہیں نہیں ہیں، بچے مثلا آوارہ ہو جاتے ہیں، خراب ہو جائے، ایسا نہ ہو یہاں آپ ہمارے سامنے جہاں پہ جگہ جگہ قدم قدم پہ تربیت گاہیں موجود ہیں، ہمارے بچے اس طرح سے ضائع ہو جائیں، اگر ضائع ہو جائیں قیامت کے دن مسئول ہیں ہم لوگ۔